خود تو پڑھتی رہتی ہو اور اسے کبھی دال لینے کبھی چینی لینے بھیج دیتی ہو، سارا دن اس سے اپنے گھر کے کام کرواتی رہتی۔ تم کوئی آؤٹر اسپیس ایلین ہو کہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں میں تم سے یہ بات، آپ ایک بات کرتے ہوئے اتنا ہچکچا رہے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کر لوں؟ لیکن بات تمہاری ہو رہی ہے نا، ٹاپک کیوں چینج کر رہی ہو؟ اچھا اور وہ کیوں؟ رہنے دو، اگر بھائی سمجھتی نا تو اسے پڑھاتی ضرور۔ آپ پلیز مجھے بات بتائیں۔ پریشا، میں آپ سے زوبیہ کی سوتیلی ماں رومیسا سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، اسی لیے وہ جان بوجھ کر زوبیہ کے پاس آئے گی اور آ کر اپنے نالائق بیٹے کا کہتی ہے کہ تم اس کو ٹیوشن پڑھاؤ، تم تو اتنی زیادہ لائق ہو، ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، اور تم اگر اسے پڑھاؤ گی تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا، اگر تم اس کے ساتھ محنت کرواؤ گی تو زوبیہ یہی بات بتائے گی، میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، مجھے گھر کے کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس کو ٹیوشن نہیں پڑھا سکتی۔ اور رومیسا جیسے ہی یہ بات سنے گی اسے بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ زوبیہ کو باتیں سنائے گی، اور وہ زوبیہ سے یہی بات کہتی ہے، تم تو اسے اپنا بھائی سمجھتی ہی نہیں ہو، تم نے تو صرف اسے کام کے لیے ہی رکھا ہوا ہے، جب بھی تمہیں کوئی کام ہوتا ہے تم اس کو بلا لیتی ہو، لیکن جب میں تم سے یہ بات کہتی ہوں کہ تم اس کو پڑھا دو تو تم صاف صاف انکار کر رہی ہو۔ تو زوبیہ یہی بات بتاتی ہے، میرے پاس اگر ٹائم ہوتا تو میں اس کو ضرور پڑھا دیتی۔ اب رومیسا کے پاس ایک اور بات آ گئی ہے، اسی لیے وہ عالم کے پاس جا کر پھر سے عالم کو اس کی بیٹی زوبیہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے گی اور اسے یہی بات بتائے گی، جب سے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تو ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔